بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معصوم یوسف۔ چلیں آج میں آپ کو 3 سبق آموز واقعات سناتا ہوں، تو چلیں سنیں پہلا واقعہ۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہم عصر دوست جو اس وقت بہت بزرگ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن سبزی کی دکان پر گیا۔ وہاں پر میں نے مرحوم مرزا علی قاضی کو دیکھا جو چھپ کر سبزیاں چھانٹ رہے تھے۔ کافی عام سی بات ہے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ بجائے تازہ سبزیاں چھانٹنے کے وہ باسی اور خراب سبزیاں نکال کر رکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو انہوں نے وہ سبزی فروش کو دی اور اس نے وزن کر کے پیسے بتائے، اور آپ نے سڑی ہوئی سبزیاں چھپائیں اور چل دیے۔ میں ان کے پیچھے گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے باسی سبزیاں کیوں لی؟ آپ کو تازی سبزیاں لینی چاہیے تھی۔ تو مرحوم نے فرمایا، یہ سبزی والا ایک غریب آدمی ہے، میں گاہے بگاہے اس کی مدد کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مفت میں اسے کچھ دوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے اہانت بھی محسوس نہ ہو، اور دوسری بات کہ اسے مفت میں کھانے کی عادت بھی نہ پڑ جائے اور کام کرنے سے اکتا بھی نہ جائے، اس لیے اس سے وہ چیزیں لیتا ہوں جو وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا۔ میرے لیے تو سبزی تازی ہو یا خراب برابر ہے، میں تو دونوں ہی کھا لیتا ہوں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے علاوہ یہ سبزیاں اس سے کوئی اور نہیں خریدے گا۔ جب وہ ظہر کے وقت دکان بند کرے گا تو اسے یہ سبزیاں پھینکنا پڑیں گی، سو میں نے سوچا اس سے نقصان نہ ہو، اس لیے میں نے یہ سبزیاں اس سے خرید لی۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ مدد ایسے کرنی چاہیے کہ سامنے والے کی عزت نفس متاثر نہ ہو، اور اللہ بھی یہی پسند کرتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کی جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ چلیں اب سنیں دوسرا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہی تمہاری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا اللہ، میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے، اسے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ یہ وہی شخص تھا جو صبح ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا، کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ ابا بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا، اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا، کیا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت زیادہ بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اعتراف گناہ کرنا اور عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تیسرا واقعہ بھی باقی ہے، تو چلیں اب سنیں تیسرا واقعہ۔ ایک بچے نے کچھوا پال رکھا تھا، اسے سارا دن کھلاتا پلاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ سردیوں کی ایک یخ بستہ شام کو بچے نے اپنے کچھوے سے کھیلنا چاہا، مگر کچھوا سردی سے بچنے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اپنے خول میں چھپا ہوا تھا۔ بچے نے کچھوے کو خول سے باہر آنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ جھنجھلاہٹ میں اس نے ڈنڈا اٹھا کر کچھوے کی پٹائی بھی کر ڈالی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بچے نے چیخ چیخ کر کچھوے کو باہر نکلنے پر راضی کرنا چاہا، مگر کچھوا سہم کر اپنے خول میں اور زیادہ دبکا رہا۔ بچے کا باپ کمرے میں داخل ہوا تو بچہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ باپ نے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بچے نے اپنا اور کچھوے کا سارا قصہ باپ کو کہہ سنایا۔ باپ نے مسکراتے ہوئے بچے کا ہاتھ تھاما اور بولا، ارے چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ بچے کا ہاتھ پکڑے باپ اسے آتش دان کی طرف لے گیا، آگ جلائی اور حرارت کے پاس ہی بیٹھ کر بچے سے باتیں کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھوا بھی حرارت لینے کے لیے آہستہ آہستہ ان کے پاس آ گیا۔ باپ نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا جو کچھوے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ باپ نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹے انسان بھی کچھوے کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے خول اتار کر تمہارے ساتھ کھلے دل سے ملیں تو انہیں اپنی محبت کی حرارت پہنچایا کرو، نہ کہ انہیں ڈنڈے کے زور پر یا اپنا حکم چلا کر۔ پرکشش اور جادوئی شخصیت والے لوگوں کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ زندگی میں لوگوں کو اپنی محبت کی شدت اور اپنے جذبات کی گرمی پہنچا کر انہیں اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ ان کی تعریف و تحسین اور قدر سے ان کے دلوں میں اپنے لیے پیار اور چاہت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور پھر انہیں جذبات کے بلبوتے پر ان پر اور ان کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اور انسانی مخلوق تو ہے ہی ایسی کہ کوئی بھی اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ جذبات کی گرم جوشی، سچے دل اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ ملا جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیے گا۔ تو چلیں اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔